السلام علیکم ناظرین، حضرت خالد بن ولید نام سنا ہے نا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بڑا عرصہ وقت اچھا گزرا۔ طلاق ہو گئی اور بیوی چلی گئی۔ بعد میں ایک آدمی پوچھنے لگا، حضور آپ نے بیوی کو طلاق دے دی، کیا معاملہ تھا؟ آپ فرمانے لگے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، میری بیوی بڑی نیک تھی، پرہیزگار تھی، اچھی تھی، فرما بردار بھی تھی۔ انداز دیکھیے گا۔ کہنے لگا، جناب عجیب بات ہے، طلاق کیوں دی پھر؟ اور اچھی بھی بڑی تھی، کس بات پہ طلاق دی؟ آپ فرمانے لگے، وہ میرے ساتھ 27 سال رہی اور میں انتظار کرتا رہا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تکلیف نہیں دیتا اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میں نے 27 سال انتظار کیا، اس پہ تو کوئی تکلیف نہیں آئی، یہاں تک کہ کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اسے ایک باغ دے کے بھیج دیا، اس کے میکے۔ میں نے کہا، تیرے اوپر چونکہ آزمائش نہیں آتی تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ تجھ سے ناراض ہو تو مجھ سے بھی اللہ ناراض ہو جائے۔ کہنے لگے، اس خیال میں نے اس کو بھیج دیا کہ اس پہ تو کبھی تکلیف ہی نہیں آئی۔ تو ناظرین، ہمارے ہاں ذرا ذرا سی آزمائشیں ہیں اور لمبے چوڑے پہاڑ ہیں۔ اور ایک اور بات سن لیں، آزمائشوں میں جو جینا سیکھ جاتا ہے نا، تو رب کریم اسے درجے بھی بڑے ہی عطا فرماتے ہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں نہ بنتا، پھر اسے خدا کی رحمت آگے بڑھ کے سہارا عطا فرماتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر آزمائش سے لڑنا، تکلیف سہنا ذہن بنا لیں۔ تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، بیماری آئے گی، لیکن مجھے برداشت کرنی ہے۔ جس کے اندر برداشت ہے اس کا حوصلہ بہت بڑا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہیں۔ یہ وہی ہیں جو غار ثور میں میرے نبی کو کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ 90 سال سے زیادہ عمر ہو گئی حضرت اسماء کی، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کر رہے ہیں حجاج بن یوسف کے ساتھ۔ آنکھوں سے انہیں نظر نہیں آتا۔ حضرت اسماء کو بوڑھی ہو گئی ہیں، صاحبزادہ جہاد کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ کے پاس آئے، پھر آ کے کہنے لگے، اماں میرے کچھ ساتھی بھاگ گئے ہیں، کچھ کمزور ہو گئے ہیں، حجاج کے ساتھ میرا مقابلہ ہے۔ والدہ بڑا کم نظر آتا ہے، پریشان ہے، 90 سال سے زیادہ عمر ہے۔ والدہ سے آ کر پوچھتی ہیں، اماں میں کیا کروں؟ حجاج کے خلاف لڑ رہا ہوں، بہت سارے ساتھی کچھ چلے گئے ڈر کے، کچھ جو ہیں وہ کمزور پڑ گئے، کچھ ہیں وہ بزدل نہیں ہیں، وہ کمزور نہیں، لیکن انہوں نے حکمت سمجھی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے چلے جانا چاہیے۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹے پہلے تو یہ بتا، تو حق پہ ہے یا نہیں؟ دولت کے لیے تو نہیں لڑ رہا، اقتدار کے لیے تو نہیں لڑ رہا؟ کہنے لگے، اماں قسم اللہ کی عزت کی، میں حق پہ ہوں، میں فکر امام حسین کا وارث ہوں، میں ظالموں سے لڑ رہا ہوں۔ تو ماں کہنے لگی، بیٹے، والدہ کہنے لگی، جا میرا بیٹا اور جا کے اس کے ساتھ لڑائی کر، اگر تو فتح یاب ہو گیا تو میں شکر ادا کروں گی، اور اگر تو شہید ہو گیا تو میں قیامت میں تیرے اوپر فخر کروں گی۔ تو کہنے لگے، اماں وہ بڑے ظالم ہیں۔ بوڑھی ماں کا حوصلہ دیکھیں، بڑے ظالم ہیں، وہ تو مسئلہ کر دیتے ہیں، ناک کان گلا کاٹ دیتے ہیں، اتنا سخت میرا دشمن ہے۔ والدہ کہہ رہی ہے بیٹے سے، 90 سال کی بوڑھی اماں کہتی ہیں، بیٹا بکری کو ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ تکلیف تجھے ایک وقت ہوگی جب تیر لگے گا، جب تلوار لگے گی تجھے کیا تکلیف ہوگی؟ اللہ تجھے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ جا مجھے بہادر کی ماں بننے کا شرف دے، بزدل کی ماں بننے کا شرف نہ دے۔ ماں کا حوصلہ، یہ لفظ کہہ کے بیٹے کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر لڑے، 14 دن تک آپ کی لاش لٹکی رہی، لیکن 14 دنوں تک آپ کے وجود سے خوشبو ہی آتی رہی۔ حجاج بن یوسف نے آپ کی ماں کو بلایا، حضرت اسماء آئی، کہنے لگا، تجھے پتہ ہے تیرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے؟ کہنے لگی، کیا کہا؟ لاش لٹک رہی ہے؟ ہاں تیرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے۔ میرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے نا، شکر ہے اللہ کا، شکر، میرے بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے،
کہیں جھکی ہوئی تو نہیں ہے نا؟ کہیں ظالم کے آگے جھک تو نہیں گئی نا؟ اس نے گلا کٹوایا ہے، کہیں جھکایا تو نہیں نا؟ شکر ہے اللہ کا۔ کہنے لگا تو مجھ سے سفارش نہیں کرے گی اس کی لاش کو ہٹا دوں؟ آپ فرماتی ہیں جس رب نے اسے شہید ہونے کا حوصلہ دیا اسے قبر کی اعلیٰ جگہ بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جنت معلیٰ میں آرام فرما رہے ہیں اور سرخیل ہیں وہاں کے مسلمانوں کے۔ تو ناظرین، تکلیفوں کو آگے بڑھ کر وصول کرنا، ذرا سی بات پہ لوگ چیختے چلاتے کفر بولتے ہیں۔ میری عزیزوں، شریعت اسلامیہ حوصلے کی بات کرتی ہے، صبر کی بات کرتی ہے۔ گھروں کے اندر ذرا سی بات پہ بے صبری کرنا، ذرا دو چار جملے بھی ہم ہضم نہیں کر سکتے، ایک نارمل بات بھی ہم ہضم نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی آنے والی تکلیف ہم برداشت نہیں کرتے۔ بے صبری ہے ہماری، کم حوصلہ ہے اور تحمل مزاجی سے دور چلے گئے ہیں، اس لیے ہمارے غم روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں یہ التجا کیا کریں، اللہ ہمیں حوصلہ عطا فرمائے، اور ساتھ رب کریم جس طرح وہ اپنے نیک بندوں پر فضل فرماتا ہے، اور اللہ ہمیں حوصلے اور صبر کے ساتھ زندگی کے ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔